میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، فاقہ سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیوں نماز، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے اب تک قضا نمازوں کے طریقے میں ابتدائی باتیں کی، اور آگے ہمارے اس سلسلے کے اندر آپ کو کچھ عملی طریقے بھی دکھائے جائیں گے، اور ان عملی طریقوں میں مریض نماز کیسے پڑھے گا، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اس کو کیا کرنا ہے، اشارے سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے عملی طریقے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائے جائیں گے۔ جن کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت میں جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ جس پر قضا نماز ہے، لازمی بات ہے، اس کے اوپر ایک قرض ہے، عبادت اس کی باقی ہے، اور وہ عبادت کہ جو رب پاک نے اس بندے پر لازم کی ہے، یہ اس سے غافل رہا ہے۔ اب رب پاک نے اسے توبہ کی توفیق دی اور اسے ہدایت ملی، وہ نمازوں کی طرف آیا، نمازیں قضا کرنے کا احساس ہوا، نمازیں چھوڑنے کا اس کا ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، میرے پر بہت ساری نمازیں باقی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے اسے اس اہم کام کی طرف، فرض پورا کرنے کی طرف توجہ دی، رغبت دلائی، اسے توفیق دی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اب ساتھ ساتھ پر عملی طور پر اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کی اپنے جدول روٹین کو آپ ڈیزائن کریں۔ دیکھیں، بہت سارے کام ایکسٹرا ہماری زندگی میں لگے ہوتے ہیں۔ جاب کتنے گھنٹے پہ؟ 8 گھنٹے۔ اچھا 16 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ بھائی 8 گھنٹے جاب ہے، 8 گھنٹے جاب سے آپ کی ارننگ 50,000 روپے، 50,000 سیلری ملتی ہے۔ 8 گھنٹے کام کرتے 70,000 سیلری مل جاتی ہے۔ 8 گھنٹے کام کرتے 20,000 سیلری مل جاتی ہے۔ اس 8 گھنٹے سے نفع اٹھا کر آپ دنیا کا کوئی نہ کوئی کام کر کر کوئی پیسے حاصل کر رہے ہیں کہ بقیہ 16 گھنٹے سے بھی کچھ نفع اٹھا کر آپ آخرت کے کچھ کام کر لیں۔ سب سے اہم چیز مینجمنٹ ہے، اپنے اوقات کو، اپنے جدول کو مینٹین کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے شیڈول کو سوچنا ہے۔ بھائی آپ جاتے ہیں مثال کے طور پر،
آپ کی دکان کھلتی ہے 12 بجے، رات کو 12 بجے بند ہوتی ہے، تو بھائی آپ رات کے 12 سے صبح 12 تک 12 گھنٹے نہیں سوئیں گے، آپ سوئیں گے 8 گھنٹے، کوئی 9 گھنٹے سوئے گا، کوئی 10 گھنٹے بھی سو لے گا۔ آپ کی جو روٹین ہے اس میں کچھ ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ظہر کبریٰ کا وقت، جیسے باب المدینہ کراچی پورے سال تقریباً 7:45 بجے سے لے کر 11:35 تک کا ایسا وقت ہے کہ پورے سال گرمی سردی خزاں بہار میں آپ اس اوقات کے اندر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو وقت ہے، اس طرح کا وقت اگر آپ کو پتہ ہوگا، آپ کیلنڈر فری ہو گئے۔ اب آپ کو ہر مرتبہ کیلنڈر سے چیک نہیں کرنا کہ آج کا مکروہ وقت کیا ہے، آج کا کیا ہے۔ آپ فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں، آپ کی روٹین ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ اٹھے آدھا گھنٹہ دیجئے، آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، آپ اس کے ساتھ 1 گھنٹہ دیں، آپ اپنے روٹین کو دیکھیں۔ آپ کی اپنی دکان ہے، ظہر کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ ظہر کے بعد آپ 1 گھنٹہ دیں، آدھا گھنٹہ دیں، نمازیں پڑھیں۔ آپ اس انداز سے آپ ترکیب بنا کر اپنے جدول کو مینٹین کریں۔ دکان سے واپس جاتے ہیں، گھر میں کھانا کھا لیا، لیٹ کھاتے ہیں، اس کے بعد کچھ نماز پڑھ لیجئے۔ تھوڑا بہت اپنے جدول میں ایڈجسٹ کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ اور اصول یہی ہے، بندہ جس کام کو اہمیت دیتا ہے وہ کام کر لیتا ہے۔ کیا ہم نے اس فرض کو جو اہمیت دینی تھی وہ دی ہے یا نہیں؟ دیں، پھر اس کا حساب کیسے لگانا ہے، ان کے مسائل آگے آئیں گے۔ مگر سب سے پہلی چیز انسان کا اپنا ذہن بننا۔ ذہن تو بہت سارے کاموں کا ہے، مگر ہاؤ ٹو ایڈجسٹ۔ بیٹھے، ٹیبل ہوتی ہے آپ کے ہاں، کرسی ہوتی ہے آپ کے ہاں، اب مطلب پنجاب والے ہو تو لسی کا 1 گلاس رکھ لیں، اور اگر باب المدینہ کراچی والے ہیں، باب الاسلام والے ہیں، تو چائے کا 1 کپ رکھ لیں، ساتھ تھوڑے سے بسکٹ رکھ لیں۔ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اپنے ٹائم کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتا ہوں۔ جو مینجمنٹ آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ جو اپنی نماز کی چیکنگ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے قرات کیا کی ہے، آپ نے رکوع کی تسبیح کتنی پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا کہاں سے دیکھے گا؟ دوسرے کو آپ نے ایک نماز کا ٹیسٹ دے دیا تو بڑے اہتمام سے، بڑے انتظام سے، بڑی ہی زیادہ آپ نے ترکیب سے، بڑی خوش الہانی سے، بڑی توجہ سے آپ نے نماز سنا دی، پاس بھی ہو گئے تو کیا ہوا؟ جبکہ آپ کی نماز کی روٹین ہی یہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو خود کرنے ہوتے ہیں، جب آپ خود اس کو مینیج کریں گے تو آپ نتیجے تک پہنچیں گے۔ دوسری بات، بہار شریعت جلد اول صفحہ 706 میں مسئلہ نمبر 36 پیج 706 پہ ہے، قضا نماز نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا پڑھے کہ بری ذمہ ہو جائے۔ البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کی نہ چھوڑے۔ مزید اس میں تھوڑی اور تفصیل بھی ہے، آگے چلتے ہیں۔ فتاوی شامی میں قضا نماز نفل کی ادائیگی سے بہتر اور اہم ہے، مگر سنت مؤکدہ، ظہر کی 4 سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی 2 سنتیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں، عشاء کی 2 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ، اور فجر کی 2 سنتیں تو بہت اہم مؤکد لازم سنتیں ہیں۔ مگر سنت مؤکدہ، نماز چاشت، صلاۃ التسبیح، اور وہ نمازیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ مروی ہیں، جیسے تحیۃ المسجد، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ، اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یاد رہے، قضا نماز کی بنا پر سنت مؤکدہ، تراویح وغیرہ کا چھوڑنا جائز نہیں۔ البتہ سنت غیر مؤکدہ اور حدیثوں میں وارد شدہ مخصوص نوافل پڑھے تو ثواب کا حقدار ہے، مگر انہیں نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، چاہے ذمے قضا نمازیں ہوں یا نہ ہوں۔ اپنے شیڈول کے اندر سب سے زیادہ چیز میں دیکھیں، ایک آپ کا وقت ہے نا، ایک آپ کے 24 گھنٹے ہیں، آپ کے 24 گھنٹے آپ پیش کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ان میں میرا وقت سب سے اہم، الاہم فالاہم، جو سب سے اہم کام ہے وہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اب آپ کا اہم ترین کام فرض ہے،
تو اپنے پورے جدول میں سب سے پہلے فرائض کا وقت طے کریں، فرض عبادات کا وقت طے کریں، قضا نمازوں کا وقت طے کریں، فرض علوم کا وقت طے کریں۔ آپ پر جو چیز فرض ہے اس پر آپ سب سے پہلے وقت طے کریں گے۔ قرآن پاک ہے وہ درست پڑھ نہیں رہے، قرآن پاک درست پڑھنا آتا نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے تو غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں اذکار وہ آپ درست نہیں پڑھ رہے، وہ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو سیکھ نہیں رہے۔ آپ کے شیڈول میں آپ کے 12 گھنٹوں کے اندر کوئی وقت قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، تو قرآن درست کیسے ہوگا؟ قرآن تو استاد سے پڑھنا ہوگا، قرآن تو آپ کو سیکھنا پڑے گا تاکہ آپ کا قرآن درست ہو، فرض علوم آپ کو جاننے ہوں گے، قضا نمازیں آپ کو پڑھنی ہوں گی، ان ساری باتوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے مثال دیکھیے، بہت سارے سورسز ہیں، ذرائع بڑھ گئے، آسانیاں بڑھ گئیں، معاشرے کے اندر جب اس طرح کی آسانیاں ہو گئیں، پہلے آپ گھوڑے گدھوں پر سفر کرنے والے تھے ماضی کے اندر، اب آپ گاڑیوں پہ سفر کرنے والے ہیں، جہازوں میں اڑنے والے ہیں، فوراً پہنچنے والے ہیں۔ آپ کے لیے مختلف چیزوں کی سروسز ہیں کہ جس کے فائدے اٹھا کر دنیا میں آپ اپنا نفع کھڑا کرتے ہیں، مگر آخرت کے فوائد جو ان سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ اس سے دور ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، ٹھیک ہے، آپ مصروف ہیں تو بھائی رات کے 2 بجے قرآن پاک پڑھ لیجئے۔ آپ اپنے گھر پہ، اپنے بستر پہ آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، صحیح قاری کے ذریعے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ میں جذبہ ہونا چاہیے۔ ہاں، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ فیس کے ساتھ ہے۔ اب ٹھیک ہے، آپ نے کمانے میں اتنے پیسے جو کمائے ہیں، تھوڑے راہ خدا میں بھی خرچ کر لیجئے، اپنی تعلیم پہ بھی خرچ کر لیجئے، اور اس انداز سے اس کی ترکیب بنائیں۔ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں نہیں آ سکتے، آپ مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، تو کم از کم آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ذریعے داخلہ لیں اور اس کے فوائد حاصل کریں۔ اگلی بات، دارالافتاء اہل سنت کے ایک فتوے سے چند مدنی پھول۔ یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں تو حکم یہ کہ جلدی جلدی اس کو ادا کرے گا، اپنے حاجت کے کاموں سے فارغ ہو کر قضا نمازیں پڑھے، جلد پڑھے، نوافل پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ سنن مؤکدہ تو لازم پڑھے، کہ ان کی شریعت میں بہت تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ جو شخص ان کو چھوڑنے کا عادی بنے وہ گنہگار و فاسق ہے۔ اس کے علاوہ جو نوافل وغیرہ منقول ہیں جیسے بتائے گئے، ان سے ہٹ کر نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازیں ادا کرتا رہے، کہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنا زیادہ اہم و ضروری ہے، کیونکہ نوافل نہ پڑھنے پر کچھ نہیں ہوگا، لیکن قضا نمازیں ذمے پر باقی رہیں تو آدمی عذاب کا حقدار ہے۔ بڑا اہم موضوع، فرض چھوڑ کر نفل میں مصروف ہونا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت یعنی دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اور میرے کسی بندے کا فرائض عبادتوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے، میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، اس بات کے تحت حدیث کے اس حصے کے تحت فرماتے ہیں یعنی مجھ تک پہنچنے کے بہت سے ذریعے ہیں، مگر ان تمام ذرائع، ان تمام رستوں سے زیادہ محبوب ذریعہ فرض ادا کرنا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے، اور حدیث میں جو یہ بیان کیا گیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی بندہ مسلمان فرض عبادت کے ساتھ
نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فرائض و نوافل کا جامع ہے، یعنی فرض و نفل دونوں عبادات کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ کر نوافل ادا کرے، محبت سے کامل محبت مراد ہے۔ تو جو چیز شریعت نے لازم کی ہے وہ فرائض ہیں، سب سے پہلے ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، اس کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا نفل عبادت میں مصروف ہونے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوئی مستحب، کوئی نفل کام، کوئی نفل عبادت کیسی ہی فضیلت والی ہو، کتنا ہی ثواب ہو اس کا، کتنا ہی اجر ہو اس کا، جب کسی سنت مؤکدہ کے فوت ہونے کا موجب ہو۔ کیا معنی ہوئے؟ آپ نے یہ نفل پڑھے، آپ نے یہ ذکر و اذکار کیے، مگر اس مصروفیت کی وجہ سے ایک کام کرنا آپ پر سنت مؤکدہ تھا وہ چھوڑ دیا، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب وہ کیسی ہی فضیلت والا کام تھا، کیسے ہی ثواب والا کام تھا، کیسے ہی اجر والا کام تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اب کام مستحب نہیں ہو سکتا، اب وہ ایسے اجر والا کام نہیں رہا، بلکہ مذموم اور برا ہو گیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سنت مؤکدہ کی۔ کمپیئر کریں، ہمارا موضوع چل رہا تھا فرض کا، سنت مؤکدہ اس کے اوپر واجب ہے، واجب کے اوپر فرض ہے۔ سنت مؤکدہ کی بات اعلیٰ حضرت نے کی، دیکھیں سنت مؤکدہ پر بھی عمل لازم ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ اب سنت مؤکدہ جو آپ کی ہے، آپ نے کوئی نفل عبادت کی اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیا، تو اب یہ نفل عبادت، یہ جو آپ نفل عبادت کر رہے ہیں جو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا سبب بن رہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑی فضیلت والا کام ہوگا، بڑے اجر والا کام ہوگا، بڑے ثواب والا کام ہوگا، مگر اب جو آپ نے یہ کام کیا اور اس کام کی وجہ سے سنت مؤکدہ چھوڑ دی، تو اب یہ ایسے اجر والا کام نہیں رہا، یہ مستحب نہیں رہا، یہ تو مذموم اور برا ہو گیا جو آپ نے کام کیا۔ یہ سنت مؤکدہ کی بات ہے۔ تو فرض نمازیں قضا نہ کرنے والے شخص کو اور دیگر کاموں میں بلا اجازت شرعی مصروف ہو جانے والے شخص کو بہت غور کرنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ اپنے الفاظ پہ فرماتے ہیں، اے عزیز، فرض خالص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ، قرض نہ دیجئے اور بلائی بیکار تحفے بھیجیں، وہ قابل قبول ہوں گے۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص پر بادشاہ کا قرض ہو، بادشاہ کا قرض دینا، سلطانی قرض دینا ہے اس نے، وہ قرض تو دیتا نہیں ہے، رقم جو اگر قرض پر ہے وہ ادا کرتا نہیں ہے، مگر کیا کرتا ہے؟ کچھ تحفے دے دیتا ہے، کاشتکار ہے تو پھل بھیج دیا، فلاں چیز دے دی، بلائی کے فضول تحفے دے رہا ہے۔ سلطانی قرض ہے، عام قرض نہیں ہے، اس پر بادشاہ کا قرض ہے، تو وہ قرض چھوڑ کر تحفے دینے والا کیسا بے وقوف آدمی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہی شخص ہے کہ جو فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہے، وہ سلطانی قرض چھوڑ کر فضول کے تحفے دینے والا فرد بن گیا ہے۔ اور کہتے ہیں خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیان سے بے نیاز ہے۔ دیکھو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا،
اسے اپنی رعایا کو چلانے کے لیے لوگوں کی حاجت ہوتی ہے، اسے اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے لوگوں کی مال کی متاع کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک عام بادشاہ کا قرض ہو تو یہ فضول کے تحفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تم پر جو قرض ہے، جو فرض نمازیں تم پر ہیں، جو تم پر فرض عبادات ہیں، جو تم پر فرض علم حاصل کرنا ہے، وہ تو ایسے شہنشاہ غنی کا، وہ اللہ الصمد کا، وہ رب بے نیاز کا تم پر قرض ہے، اور وہ رب ہے کہ وہ تمام جہان اور جہان میں جو کچھ ہے سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد نہیں چاہیے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تم اس رب کے سلطانی قرض کے مقروض ہو کر قرض ادا نہیں کر رہے، فرض ادا نہیں کر رہے، قضا نمازیں نہیں پڑھ رہے، فرائض پورے نہیں کر رہے، تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل فرمائی، جب خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نزع کا وقت آیا، وقت رخصت آیا، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ کے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں کہ انہیں دن میں کرو گے تو قبول نہ ہوں گے، اور خبردار ہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں فرض چھوڑ کر نفل عبادت کرنے والوں کو بہترین مثالوں سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے بلایا، بادشاہ نے بلایا ہے مجھے کام ہے، میرے پاس آؤ، میرا یہ کام کرو، تو یہ وہاں چلا گیا، بادشاہ نے بلایا چلا گیا، اور جانے کے بعد بادشاہ کے پاس نہیں گیا، بادشاہ کے غلام کی خدمت کرنے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اپنی خدمت کا حکم دیا تو اس کی خدمت نہیں کرتا، اس کا کہا نہیں مانتا، بلکہ بادشاہ کے غلام کی خدمت کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو فرض چھوڑ کر نفل ادا کرے۔ امیر المؤمنین مولا مسلمین سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہ ہوں گے، اور خار ہوگا، رسوا ہوگا جو ایسا کرے گا۔ پھر حضرت شیخ الشیوخ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں، ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ پاک کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتا ہے، کہاوت تمہاری بد بندے کی مانند ہے، یعنی تمہاری مثال برے آدمی کی طرح ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفے پیش کرے۔ نمازیں چھپ کر قضا کرنی چاہیے۔ قضا عمری کا حساب کیسے لگائیں گے، قضا پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، اور قضا کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے اگلے سلسلے کے اندر یہ دیکھ سکیں گے۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز۔ مسجد بنو تیری فیضان نماز، فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں
جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی